السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جس سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کا نام ہے دین اسلام، جس کی تعریف خود خدا عز و جل نے قرآن کریم میں کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اسلام جو شخصیت ہم تک پہنچا گئی ہے اس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا شباب اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس پوری حیات طیبہ میں جتنے بھی حالات اور واقعات پیش آئے ہیں وہ امت نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی گزری ہے جنہوں نے ایک سیکنڈ اور ایک پل کو محفوظ کر لیا ہے۔ انہی تمام لمحات میں سے ایک لمحہ وہ بھی تھا۔ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ جو آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا وطن مبارک ہے، اس وطن مبارک کو الوداع کہتے ہوئے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں وہاں پر جو سب سے پہلی تعلیم لوگوں کو آپ نے دی ہے وہ مواخات، بھائی چارگی کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہاں ایک وہ جماعت تھی مکۃ المکرمہ میں جو ہر ایک اعتبار سے کفیل، ہر ایک اعتبار سے اپنے کاموں کو مکمل طور پر انجام دینے والی جماعت تھی، لیکن اللہ کے نام پر ہجرت کر آنے والے جو لوگ ہیں سب کچھ اپنا چھوڑ دیے، مال زر کھیتی زمین سب کچھ وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں۔ مکۃ المکرمہ سے آنے کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر مقیم احباب تھے ان کے بارے میں تعلیم دی، انصار کو جو کہ مدینہ کے احباب ہیں، مدینہ کے مسلمان ہیں، انہیں یہ تعلیم دی کہ اب تم اپنے مہاجر بھائیوں سے بھائی چارگی کا رشتہ بنا لو۔ اب یہاں سے جو لوگ آئے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، وہاں سے جو خواتین آئی ہیں یہ سب تمہاری بہنیں ہیں، ان کی مصیبت تمہاری مصیبت ہے، ان کی تکلیف تمہاری تکلیف ہے، ان کی ضروریات تمہاری ضروریات ہے۔ اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بھائی کو کسی تکلیف میں پاؤ تو فوراً آگے بڑھ چڑھ کر ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو تم میں سے اپنے بھائی کو جو جتنا آگے بڑھا سکتا ہے آگے بڑھائے، مال کے اعتبار سے، زر کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، قرض کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے جتنا تم اپنے بھائیوں کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ گے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمدردی کا رشتہ آپ نے بنا دیا، یہ ایک دوسرے کے تعاون کا رشتہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ جو صحابہ مہاجرین تھے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن اپنے انصار صحابہ کی مدد سے، انصار صحابہ کے تعاون سے وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو مالی اعتبار سے خود کفیل بنانے میں آگے بڑھ گئے۔ ان کے پاس اتنی حیثیت آ گئی، اتنی پوزیشن آ گئی کہ آج تک جو کچھ نہیں تھے انہیں سب کچھ بنا دیا، زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کو بنا دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم اور زرین نقشہ ہے جسے ہمیں اپنانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں، جو اگر اپنے مال و دولت کے اعتبار سے، اپنی پوزیشن کے اعتبار سے ذرا کم تر ہے، انہیں آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ اگر ہم قرض دے سکتے ہیں تو قرض دے، ہم تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کرے، مالی اعتبار سے انہیں آگے بڑھائے تاکہ یہ خود کفیل ہو جائے، ان کے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ یہ لوگ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لٹانے والے بن جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے نیک کام یہ لوگ کریں گے ان کی نیکیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا،
ہم تو کچھ کام نہیں کریں گے، لیکن ہمارے سپورٹ کی وجہ سے جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، آٹومیٹک وہ ثواب ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں گرتا چلا جائے گا۔ ایک بڑا سبق ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔